نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 43 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا یحییٰ عن ہشام قال اخبرنی ابی عن عائشہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن مثنى نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے ہشام کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ عروہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے، اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ قالت فلانۃ تذکر من صلاتها۔ میں نے عرض کیا فلاں عورت ہے اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ قال مہ علیکم بما تطیقون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا۔ اللہ کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ وکان احب الدین الیہ ما دام علیہ صاحبہ۔ اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ حدیث کا متن اور پس منظر۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور دیکھا کہ ایک عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ امی عائشہ نے عرض کیا کہ یہ فلاں عورت ہے اور ان کی نماز کی بہت زیادہ رغبت اور پابندی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جائے۔ عبادت میں اعتدال کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ تعلیم دی کہ عبادت میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ زیادہ عبادت کرنے کی کوشش اگر انسان کی طاقت سے بڑھ جائے تو وہ جلد تھک جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کو ترک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی استطاعت کے مطابق عمل چاہتا ہے، نہ کہ ایسی عبادت جو وقتی جوش کے تحت ہو اور مستقل نہ ہو۔ اللہ کی پسندیدہ عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو مستقل ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے روزانہ 2 رکعت نماز یا روزانہ قرآن کی ایک آیت پڑھنا زیادہ اہم ہے اگر وہ مستقل بنیاد پر کی جائیں۔ یہ حدیث ہمیں زندگی بھر عبادت کی استقامت کا درس دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور انسان کی محدودیت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن انسان کی طاقت محدود ہے، اس لیے اللہ کی عبادت میں اپنی حدود کو پہچاننا ضروری ہے۔ یہ دین آسانی اور اعتدال کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہماری بھلائی زیادہ عزیز ہے۔ اپنی استطاعت کو پہچانیے۔ ہر انسان کو اپنی طاقت اور وقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ اگر آپ زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تو فکر نہ کریں، چھوٹے اور مستقل اعمال کریں۔ مثال کے طور پر روزانہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے یا روزانہ قرآن کریم کی ایک آیت حفظ کرنے کی عبادت اپنائیں۔ عبادت میں جوش اور جذبے کو قابو میں رکھیں۔ شروع میں عبادت کا زیادہ شوق ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان تھک سکتا ہے۔ اپنی عبادت کو اعتدال میں رکھیں تاکہ وہ زندگی بھر جاری رہے۔ دین میں آسانی۔ اسلام کا پیغام آسانی کا ہے نہ کہ مشقت کا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہم سے وہی کام چاہتا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں۔ مستقل عبادت انسان کی روحانی ترقی کے لیے زیادہ مفید ہے۔